أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں سورۃ الشعراء سورۃ النمل کی تلاوت کی گئی. سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کے قصے بیان کیے ہیں. سورۃ النمل میں بھی سلیمان علیہ السلام کا قصہ، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، کئی انبیاء کرام کے تذکرے کیے گئے ہیں. آج کے درس میں ہم لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں اور جو قصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس کو بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں. جو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی سورہ نمل کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلُوطًا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. اور لوط علیہ السلام جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون، کیا تم جانتے بوجھتے برائی کرتے ہو؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم اپنے خواہشات کو عورتوں کے علاوہ مردوں سے پوری کرتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، تم تو جاہل اور نادان قوم ہو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم. ان کے قوم والوں کا جواب سوائے یہ کہ وہ کہا کرتے کہ تم لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان والوں کو اپنی بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، وہ تو بہت نیک بنتے جا رہے ہیں. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کا انکار کیا اور انہیں آگ میں ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بستی چھوڑ کر فلسطین جانے کا حکم دیا. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر جاتے ہیں تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام دونوں کو اس بستی سے نجات دلائی
تو دونوں ابراہیم اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام دونوں فلسطین چلے جاتے ہیں۔ کچھ مدت وہاں رہنے کے بعد لوط علیہ السلام اردن سے قریب ایک علاقہ سدوم نامی علاقے میں رہنے لگتے ہیں، اور لوط علیہ السلام سدوم نامی علاقے میں نبی بنایا کر بھیجے جاتے ہیں، اور سدوم علاقے میں لوگوں کی تعداد 40 لاکھ تھی۔ لوط علیہ السلام جب بستی والوں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان میں بت پرستی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی برائی کو دیکھتے ہیں، تو لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین۔ لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے پاس جا کر کہا کہ لوگوں، میں امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ان اجری الا علی رب العالمین، مجھے تو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے قوم والوں کو بت پرستی سے، کفر سے، شرک سے روکا، تو قوم والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو لوط علیہ السلام کے قوم میں ایک بڑی برائی یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے خواہشات عورتوں کے علاوہ مردوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے قوم میں یہ بیماری بہت بڑی برائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہوں پر اس برائی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسی برائی کا ایجاد کیا جو برائی کے اس سے پہلے تصور میں نہیں آتی تھی۔ لوط علیہ السلام کے قوم سے پہلے کسی بھی قوم میں بڑی بڑی برائیاں تھیں، لیکن اپنے خواہشات مردوں سے مکمل کرنا، یہ برائی، یہ بیماری سوائے قوم لوط کے کسی اور کے اندر نہیں تھی۔ اسی لیے یہ برائی اتنی بڑی خطرناک برائی ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں چند خاص برائیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نجس کہا، جسے شرک، زنا اور اپنے خواہشات مردوں سے مکمل کرنا، اس برائی کو اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک برائی قرار دیا ہے۔ جب لوط علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، نصیحت کی کہ لوگوں اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم اپنے خواہشات مردوں سے مکمل کرتے ہو؟ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ کر اپنے خواہشات مردوں سے مکمل کرتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، اس طرح کرنے سے تم حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھنے والے قوم ہو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں طرح طرح سے سمجھایا، کبھی کہا کہ برائی کرنا حد سے تجاوز کر جانا ہے، کبھی کہا بل انتم قوم تجہلون، اس طرح ایک نادان قوم ہی کر سکتی ہے، تم تو نادانی میں پڑے ہو، بہت بڑی برائی تم کرتے ہو۔ کبھی لوط علیہ السلام نے کہا بل انتم قوم مسرفون، تم بہت زیادہ آگے بڑھنے والے، غلطی کرنے والے قوم ہو۔ لوط علیہ السلام اس برائی سے روکتے رہے، لیکن قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب کبھی کوئی موقع ملتا تو فوراً اس برائی میں پڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہ اس قدر اس برائی کے عادی ہو گئے تھے، اس کا اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام قوم کو سمجھانے لگے، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، بجائے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے، لوط علیہ السلام کو تانے دینے لگتے، تانے دیتے ہوئے کہتے لگتا ہے تم تو ہم سے زیادہ اچھے بنتے جا رہے ہو، پاک بننا چاہتے ہو۔ لوط علیہ السلام کو تانے دینے لگے۔ لوط علیہ السلام ایک زمانے تک ان میں کام کرتے رہے، لیکن ان میں خیر خواہی اور اچھائی اور حق کو قبول کرنے کی صفت نظر نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس قوم پر عذاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں،
بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں اسحاق علیہ السلام اور پوتے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں تو ابراہیم سمجھتے ہیں کہ فرشتے ان مہمان کی شکل میں، انسانی شکل میں پہنچے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے، بعض مفسرین نے لکھا کہ فرشتے جبریل، اسرافیل اور میکائیل تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 40 فرشتے تھے جو مہمان بن کر گئے تھے۔ سب سے پہلے مہمان کی شکل میں ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے سمجھا کہ لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، میں اس سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو ان کے مہمان نوازی کے لیے کھانا تیار کر دیے اور کھانا تیار کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ جو تھی، دونوں تیار کر کے مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیے، لیکن جب دیکھا کہ مہمان ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے ہیں تو ابراہیم اور ان کی بیوی کو طرح سے خوف ہوا کہ ہم نے تو ان کے لیے اتنی تیاریاں کی ہیں لیکن یہ لوگ ہمارے کھانے کی طرف ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو دونوں کو ایک طرح سے خوف ہوا، تو فرشتوں نے کہا لا تخف، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس سے پہلے ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، مجھے اولاد عطا فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل سے نوازا تھا، اس وقت ان کی عمر 99 سال تھی۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور نعمت سے نوازنا چاہا، ان کی دوسری بیوی جو سارہ تھی ان سے بھی اولاد عطا کرنے کے لیے فرشتے پہنچتے ہیں۔ فرشتے جیسے ہی پہنچتے ہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ اسحاق کی خوشخبری تمہیں ہے، اور تمہیں خوشخبری دے کر ہم لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف جائیں گے اور ان پر عذاب نازل کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس بستی پر، سدوم پر تم عذاب لانا چاہتے ہو، وہاں تو لوط اور ایمان والے رہتے ہیں، لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں وہ بھی رہتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس معاملے کو ٹال نہیں سکتے، لوط اور ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں وہ نجات پا جائیں گے، اس عذاب سے وہ محفوظ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتے نوجوان، کم عمر نوجوان کی عمر میں اس بستی کی طرف چلتے ہیں، سدوم کی طرف۔ بستی والوں میں بڑی برائی یہ تھی کہ کوئی بھی نوجوان یا کوئی بھی مرد ان کے پاس پہنچتا تو چاہتے کہ ان سے برائی کریں، برائی کا ارادہ کریں۔ تو جیسے ہی فرشتے انسانوں کی شکل میں پہنچتے ہیں تو لوگوں کو خبر ملتی ہے کہ چند نوجوان بستی میں آئے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، جیسے ہی فرشتے لوط علیہ السلام کے قوم میں پہنچتے ہیں، لوط علیہ السلام کی بستی کو پہنچتے ہیں تو لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور ان کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت دن ہے کیونکہ نوجوان مہمانوں کی شکل میں آئے ہیں اور میری قوم والے ان کے ساتھ برائی کریں گے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، جیسے ہی قوم والوں کو چند نوجوانوں کی آنے کی خبر ملی تو سارے قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے برائی کا ارادہ کرتے ہوئے آتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ مہمانوں کے ساتھ، یہ مہمان بنے تھے لوط علیہ السلام کے، ان کے مہمان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو لوط علیہ السلام ان کے سامنے کہتے ہیں یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہ میں قوم کے لوگ، میری قوم کی جو لڑکیاں ہیں وہ تمہارے لیے بہترین ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان سے تم اپنے خواہشات مکمل کرو، اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمان کو تم، میرے مہمان کے معاملے میں مجھے غم زدہ نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی نیک آدمی نہیں ہے کیا؟ کہ پوری قوم جیسے ہی چند نوجوان کی آمد، چند نوجوانوں کی آنے کی خبر سنی تو پورے قوم والے برائی کے ارادے سے آ گئے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، قوم والوں نے کہا کہ لوط تمہیں نہیں معلوم ہمیں اپنی عورتوں میں کوئی خواہش نہیں ہے، ہم تو اپنی خواہشات مردوں سے مکمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ،
ہمارے ارادے کیا ہے وہ تم بہتر جانتے ہو۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مہمان ہیں اور ان کے مہمان کے ساتھ اس طرح غلط سلوک ہو، لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ جو مہمان کی شکل میں آئے فرشتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اے لوط پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا کرو کہ رات کے حصے میں تم اور تم پر جو ایمان لے آئے ہیں اس بستی سے نکل جانا، اور اس بستی سے نکلتے ہوئے جب عذاب آسمان سے آنے لگیں تو تم ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھنا۔ لوط علیہ السلام رات کے حصے میں خود بھی اور نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو لے کر نکل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آ جاتا ہے۔ اور عذاب کس شکل میں آتا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اوپر اٹھایا، پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا ایسے ہی۔ والمؤتفقات، بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بستی جسے اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا کر الٹ دیا، الٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح اس قوم میں جو برائی تھی، بہت عجیب برائی تھی۔ اور عبد الملک ابن مروان خلافت امویہ کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فطرت سے اس قدر خلاف ہے کہ اگر اس برائی کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا تو ہم اس برائی کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ کہ قوم لوط میں جو برائی تھی کہ ایک عام آدمی جو فطرت پر باقی ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے اس قدر ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اس قدر سخت عذاب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ جب قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا انجام کیسے ہوا تم دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ نازل کرنے کے بعد قریش والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو مجرموں کا انجام کیسے ہوا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں کہا، اس میں ایک نقطہ بتایا جاتا ہے کہ قریش کے لوگ جب شام سفر کیا کرتے تھے تو ان کے راستے میں یہ بستی آتی تھی، ان کے راستے میں یہ بستی آتی تھی، تو ان کے جو بھی آثار تھے، عذاب کے چند آثار یہ قریش کے لوگ دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم لوط والوں نے لوط کا انکار کیا، برائی کی اور میرا انکار کیا، شرک کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ کا اس قدر سخت عذاب آیا کہ وہ قوم اس کے اثرات آج بھی ہے۔ اگر تم بھی اسی طرح کرو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کیا۔ اور یہ قوم جہاں تھی سدوم، وہاں پر ایک سمندر ہے، بحر المیت کہتے ہیں اسے، ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات آج بھی باقی رکھے ہیں۔ بڑی خطرناک قوم تھی، بڑی برائیوں میں ملوث قوم تھی۔ لوط علیہ السلام کا انکار کیا انہوں نے، اسی لیے ہماری شریعت میں بھی اس طرح کی غلطیوں کی سزا یہ رکھی گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا وجدتم من يفعل عمل قوم لوط، اگر تم کسی آدمی کو، قوم لوط میں جو برائی تھی یعنی مردوں کے ساتھ اپنے خواہشات مکمل کرنا، تو اللہ کے رسول اس کی سزائیں سناتے ہیں فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، خواہشات پوری کرنے والے اور وہ کام جس کے ساتھ کیا جاتا ہے دونوں کو قتل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہماری شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ زنا سے بہت خطرناک بیماری، برائی اس کو کہا گیا ہے، تو زنا کی سزا تو یہ ہے کہ اگر شادی شدہ نہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہاں پر شادی شدہ ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کو اسلامی شریعت ہو تو اس کی سزا قتل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی کو بہت بڑی برائی قرار دیا۔ یہ لوط علیہ السلام کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ لوط علیہ السلام کے بعد ہم شعیب علیہ السلام کے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ کہاں نبی بنا کر بھیجے گئے؟ مدین نامی ایک علاقہ ہے، یہ آج کل تبوک کے قریب سعودی عرب میں جو علاقہ ہے
مدینے سے تقریباً 600 یا 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے مدین، یہاں نبی بنا کر بھیجے گئے شعیب علیہ السلام. اس بستی والے اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الایکہ بھی کہا. اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں کہ گھنے درخت کو، گھنے درخت کو. شعیب علیہ السلام کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ کیوں کہا؟ ان کے تعلق سے بات آتی ہے کہ لوگ گھنا درخت تھا اس کی پرستش کیا کرتے تھے اور وہاں پر یہ تبرک کے لیے بہت کچھ لٹکایا کرتے تھے اور اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اصحاب الایکہ کہا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایکہ والے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو یہ لوگ ایکہ نامی درخت کو پوجتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے. تو اس کی طرف، اس قوم کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. اس قوم میں 2 یا 3 بڑی اہم برائیاں تھیں. سب سے پہلی برائی یہ کہ وہ بت پرست قوم تھی، بت پرست قوم تھی. اس طرح جو نشانات ہوتے ہیں، درختوں کو پوجنا، بتوں کو پوجنا، ان کی پرستش کرنا، اس قوم کی ایک بہت بڑی برائی تھی. اس کے علاوہ ان میں ایک اور 2 برائیاں تھیں. وہ برائیاں کیا؟ سب سے پہلی برائی یہ کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. شعیب علیہ السلام کے قوم کی جو برائی تھی وہ یہ کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اور تیسری برائی یہ کہ وہ لوگ راستے میں چلنے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. لوگوں کا مال غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے وہ چھین لیا کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام ان کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ پہلے فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو. اور اس کے بعد جو ان میں جو برائی پائی جاتی تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، اس برائی سے روکتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے. ناپ تول میں کمی کی ضرورت نہیں ہے. ناپ تول میں کمی اس کے تعلق سے آتا ہے کہ لوگ جب دوسروں کے لیے ناپتے یا تولتے تو مکمل اپنا حق لیتے تھے، دوسروں سے لیتے تو مکمل حق اپنا لیتے. جب دوسروں کے لیے تولتے تھے یا ناپتے تھے تو اس وقت کچھ کم کر کے دوسروں کا حق ہڑپ لیا کرتے تھے. اور ان میں ایک اور بیماری یہ ہے کہ راستے میں چلنے والوں کو ڈاکہ زنی، ناحق لوٹ لینا، ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی. تو شعیب علیہ السلام نے ان تینوں برائی سے روکا، شرک سے بھی روکا، ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی روکا، اور دوسرے کے مال ناحق طریقے سے لوٹنے سے بھی روکا. لیکن قوم کب ماننے والی؟ شعیب علیہ السلام سے کہا کہ شعیب علیہ السلام بڑے نمازی تھے. انہوں نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو تو کیا ہم اس طرح کی برائیوں کو، شرک کو چھوڑ دیں؟ کہ تمہاری نماز کی وجہ سے ہم اس طرح چھوڑ دیں کیا؟ اور جب شعیب علیہ السلام انہیں سمجھانے لگے، نصیحت کرنے لگے، ایک معاملہ، ایک فاصلہ گزر گیا، مسافت گزر گئی، تو کہنے لگے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں ہلاک کر دیتے، تمہیں برباد کر دیتے، تمہیں سزا دیتے. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیے. تو شعیب علیہ السلام سمجھانے لگتے ہیں. لیکن بڑی شریر قوم تھی، ناحق مال کھا کھا کر جو ہے خباثت، شرارت ان کے فطرت میں آ گئی تھی. سب سے پہلے انہوں نے کہا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. شعیب علیہ السلام سے کہا کہ شعیب اگر تم سچے نبی ہو تو آسمان سے عذاب کا ٹکڑا لے کر آؤ، آسمان سے عذاب لے کر آؤ. اس طرح انہوں نے کہا. کبھی انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس عذاب لے کر آؤ. تو اس طرح انہوں نے شعیب علیہ السلام کے سامنے مختلف قسم کی باتیں رکھی اور شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کی باتیں رکھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں انہوں نے کی وہ سارے عذاب ان پر نازل کیا. وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ آسمان سے عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب بھی بھیجا. کبھی وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نہ کوئی عذاب آنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 3 طرح کے عذاب بھیجے. سب سے پہلا عذاب آسمان سے عذاب آیا. دوسرا عذاب یہ ہے کہ ان کی زمین لرزنے لگی، حرکت کرنے لگی، جس سے یہ لوگ ڈر گئے. تیسرے عذاب
آواز کی شکل میں جبریل علیہ السلام نے ایک خطرناک آواز نکالی جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو کیسے ہلاک کیا گیا، اس کے تعلق سے ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جہنم سے سخت اور گرم ہوا اس قوم کی طرف بھیجا۔ 7 دن تک گرم اور سخت گرم ہوا چلتی رہی، جس کی وجہ سے ان کے جسم ایک طرح سے عجیب قسم کے ان کے جسم میں تبدیلی آ گئی، ان کی زمین سخت ہو گئی، گرم ہو گئی، اور ان کے جتنے کھانے کی چیزیں تھی، کنویں، سب کے سب گرم اور سخت ترین گرم والے ہو گئے۔ تو یہ قوم 7 دن گرمی کی وجہ سے پریشان ہو گئی، ان کے جسم بھی جو ایک طرح سے گرمی کی وجہ سے تبدیلی آ گئی تھی، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی 7 دن کے بعد ایک بادل بھیجتے ہیں، بادل میں جیسے وہ لوگ بادل میں کچھ ٹھنڈی محسوس کرتے ہیں تو پوری قوم بادل کے سائے میں آ جاتی ہے، پوری کی پوری قوم بادل کے سائے میں آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی بادل کے سائے میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں، پتھر نازل کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے سوال کیا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب کے ٹکڑے نازل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور جیسے ہی ان پر آسمان سے عذاب آنے لگا تو یہ لوگ لرزنے لگے، ڈر گئے، کبھی ان پر طاری ہو گئی۔ تو اچانک ایک آواز آئی، جبریل علیہ السلام نے آواز نکالی، تو جبریل علیہ السلام کی آواز کی وجہ سے پوری کی پوری قوم وہیں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو نجات دیا۔ تو اس طرح شعیب علیہ السلام کے قوم میں جو برائی تھی وہ ناپ تول میں کمی اور دوسروں کے مال ہڑپنا، ہماری شریعت نے بھی اس کو اتنا بہت بڑا جرم قرار دیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ویل کے معنی ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے سے منع فرمایا۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا، دوسروں کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپنا ہے، اور دوسروں راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کے مال کو ہڑپنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ شعیب علیہ السلام کے قوم میں یہ ساری برائیاں پائی جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ اور یہ جو بستی ہے شعیب علیہ السلام کی بستی، اس بستی سے قریش کے لوگ گزرا کرتے تھے۔ مدین، جب یہ لوگ گرمی کے دنوں میں شام سیریا جاتے تو مدین سے گزرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے یہ بات بتائی کہ وہ بستیاں تمہارے بستی سے زیادہ دور نہیں ہیں، تم اس بستی سے گزرتے ہو، عذاب کے اثرات دیکھتے ہو، اس کی ساری چیزیں تمہیں معلوم ہیں۔ اگر تم بھی ایسے ہی برائی کرو گے، تم بھی یہ گناہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی ایسے ہی تم پر آئے گا۔ تو قوم لوط اور قوم شعیب انہوں نے بڑی بڑی برائیاں کی، اللہ کا انکار اور برائی میں آگے بڑھنا اور نبیوں کا انکار کرنا، اس دونوں قوموں میں پائی جانے والی برائی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کل ہم لوگوں نے سورہ نور پڑھے تھے، کل جو واقعہ میں نے واقعہ افک بیان کیا اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے آسمان سے 10 آیتیں نازل کی۔ سورہ نور کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی کیسے قائم ہو، اور وہاں اس سوسائٹی کو، اس سماج کو برائیوں سے کیسے بچایا جائے، چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت اگر ہو جائے تو اس معاشرے میں، سماج میں بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ایک اہم حکم دیا کہ جب تم کسی اور کے گھر میں جاؤ تو داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب کسی اور کے گھر میں جاؤ تو داخل ہونے سے پہلے گھر والوں سے اجازت لے لو۔ گھر والوں کی طرف سے اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہو جانا، اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اجازت کے بغیر کوئی آدمی اندر داخل ہو جاتا ہے
تو نگاہیں غلط چیزوں پر پڑ سکتی ہیں یا ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جسے دیکھنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت میں جو اجازت لینے کا جو حکم دیا گیا ہے الاستئذان ثلاثا کہ 3 مرتبہ اجازت لینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اللہ کے رسول کے گھر پہ جو کھڑکی ہوا کرتی ہے وہاں سے اچانک جھانک کر دیکھ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ کے ہاتھ میں جو چھری یا کوئی عجیب قسم کی ایک چیز تھی اللہ کے رسول لے کر تیار ہو گئے. کہا کہ اگر اور ایک مرتبہ اور جھانکتا تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، نگاہوں کی حفاظت ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت لینے کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اگر کسی کی نگاہ ایسی چیز پر پڑ جائے جسے دیکھنا اسلام نے منع کیا ہے تو فوراً الگ نگاہ کو دور کرنے کا اللہ کے رسول نے فرمایا انما لک الاولی ولیست لک الاخرہ، پہلی نگاہ معاف ہو سکتی ہے لیکن دوبارہ اگر کوئی آدمی اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ گناہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلبی کے جو آداب بتائے ہیں اسی لیے کہ انسان مسلمانوں کی مرد اور عورت کی سارے لوگوں کی نگاہیں محفوظ رہیں، غلط چیز پر نہ پڑیں. کسی مرد کی نگاہ کسی اجنبی عورت پر یا اجنبی عورت کی نگاہ کسی اجنبی مرد پر نہ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کی حفاظت کی وجہ سے معاشرے کو پاک و صاف رکھ سکتے ہیں، یہ تعلیم دی گئی. اگر انسان نگاہوں کی حفاظت نہ کریں تو نگاہیں اسے بڑی بڑی برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں. بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ جتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں زنا اس طرح کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے. جب کسی اجنبی پر اور نگاہ پڑے اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتے ہیں، پھر شیطان اسے جو ہے خواہشات کی طرف لے جاتا ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم اصول، ایک قاعدہ بتایا کہ جو آدمی نگاہوں کی حفاظت کر لے وہ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے. تو اسی لیے ہمیں سورہ نور میں جو باتیں بتائی گئی ہیں انہیں بھی ہمیں جاننا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں انہیں جاننے اور ان پر عمل کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.